بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری خالہ کا ایک ہی بیٹا تھا۔ خالہ اس کو بچپن میں ہی لے کر امریکہ چلی گئی تھیں۔ 3 سال پہلے خالہ کی واپسی ہوئی تو ہم سب بہت خوش ہوئے۔ خالہ نے آتے ہی اپنے بیٹے کی شادی کی تیاری شروع کر دی تھی۔ میں نے اپنے کزن کو کافی سالوں بعد دیکھا تھا، اس لیے مجھے اس کا رویہ تھوڑا عجیب سا لگا تھا، یا شاید یہ میری ہی غلط فہمی تھی۔ شادی والی رات ہم سب نے دلہن کو خود کزن کے کمرے میں چھوڑا تھا، لیکن صبح جب ہم اس کو جگانے کے لیے گئے تو وہ کمرے میں اکیلا تھا، اس کی بیوی کہیں نہیں تھی۔ پورے گھر میں ہنگامہ مچ گیا کہ دلہن غائب ہے، اور میرا کزن بالکل بے فکر تھا، جیسے اسے کوئی پرواہ ہی نہ ہو۔ سب نے اس سے پوچھنے کی بہت کوشش کی کہ تمہاری دلہن کہاں ہے، مگر وہ گونگا بن کر بیٹھا رہا۔ خیر، ہم سب اپنے گھر آ گئے۔ اس بات کو کافی مہینے گزر گئے۔ خالہ ایک بار پھر ہمارے گھر آئیں اور اپنے بیٹے کی دوسری شادی کا کارڈ دے دیا۔ دوسری شادی پر بھی وہی سب تماشا ہوا۔ شادی کی اگلی صبح دلہن غائب تھی۔ ہم سب انتہائی حیران تھے۔ خالہ نے کچھ مہینوں بعد اس کی تیسری شادی بھی کر دی، مگر اب تو پورے خاندان میں خالہ کا بیٹا مشہور ہو گیا تھا کہ اس کی بیویاں غائب ہو جاتی ہیں۔ خالہ انتہائی پریشان تھیں۔ ایک دن وہ ہمارے گھر آئیں تو میری امی کے پیروں میں پڑ گئیں اور میرا رشتہ مانگنے لگیں۔ میری امی نے صاف انکار کر دیا تو خالہ نے میرے آگے ہاتھ جوڑ دیے، پھر میرے کان میں کہنے لگیں، میں جانتی ہوں تم ڈاکٹر بننا چاہتی ہو اور تمہارے ماں باپ کے پاس تمہیں پڑھانے کو پیسے نہیں۔ اگر تم میرے بیٹے کا راز معلوم کر کے مجھے بتاؤ گی تو میں تمہیں اپنی آدھی جائیداد دے دوں گی۔ خالہ کی پیشکش سن کر میں نے امی سے ضد کی کہ میری شادی خالہ کے بیٹے سے کروا دیں۔ اماں راضی نہیں تھیں، مگر میری وجہ سے مجبور ہو گئیں۔ یوں میں اپنے کزن کی چوتھی بیوی بننے کی تیاری کرنے لگی۔ شادی سے پہلے مجھے طرح طرح کے خیالات آنے لگے کہ میرے ساتھ کچھ برا نہ ہو جائے، اور کبھی مجھے لگتا کہ اس کے کمرے میں جن بھوت ہوں گے جو اس کی بیویوں کو غائب کر دیتے ہوں گے۔ مجھے ڈر بھی بہت لگ رہا تھا، مگر میں نے اب حامی بھر لی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ شادی کا دن آن پہنچا۔ میری حالت بری ہونے لگی کہ آگے کیا ہوگا۔ نکاح کے بعد خالہ نے مجھے میرے شوہر کے کمرے میں چھوڑ دیا۔ وہ کمرے میں آیا تو کہنے لگا، میں جانتا ہوں تم بہت ڈری ہوئی ہو، لیکن میرا کوئی قصور نہیں۔ میں نہیں جانتا کہ میری بیویاں مجھے کیوں چھوڑ جاتی ہیں۔ وہ یہ کہہ کر رونے لگا۔ مجھے اس پر اب ترس آنے لگا تھا۔ مجھے اس کی باتیں سن کر یقین آنے لگا کہ وہ سچ کہہ رہا ہوگا۔ اس نے مجھے ایک خوبصورت ہیرے کا ہار دیا۔ اس کے بعد اس نے مجھے دودھ کا گلاس دیا کہ یہ پی لو۔ میں نے دودھ پی لیا اور پیتے ہی مجھے چکر آنے لگے۔ مجھے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ شاید میرے ساتھ بھی وہی ہونے والا تھا جو اس کی پہلی بیویوں کے ساتھ ہوا تھا۔ لیکن جب میں صبح اٹھی تو میں کمرے میں ہی تھی۔ میرا شوہر کہنے لگا کہ تمہارا بی پی لو ہو گیا تھا اور رات کو تم بے ہوش ہو گئی تھی۔ مجھے حیرت ہوئی، آج سے پہلے میں کبھی بے ہوش نہ ہوئی تھی۔ میں نے اپنے شوہر کو آزمانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ ولیمے کی رات میں نے دودھ کے گلاس بدل دیے۔ اس نے جیسے ہی دودھ پیا، کچھ ہی لمحوں کے بعد وہ بے ہوش ہو گیا۔ میں نے اس کو فون چیک کرنے کی کوشش کی، مگر وہ لاک تھا۔ اس کی بیویوں کا راز اسی کمرے میں چھپا ہوا تھا، کیونکہ دلہنوں کو کمرے سے یا گھر سے باہر جاتے ہوئے کبھی دیکھا نہیں گیا تھا۔ میں نے پورا کمرہ اچھی طرح سے چھان مارا، لیکن مجھے کوئی نشانی یا ثبوت نہ ملا۔ پتہ نہیں کیا راز تھا۔ اب میں نے ایک پلان بنا لیا۔ اگلی رات میں نے اس کے سامنے بے ہوش ہونے کا ناٹک کیا۔ کچھ ہی دیر کے بعد جب اسے یقین ہو گیا کہ میں اب نہیں اٹھوں گی تو وہ کمرے سے باہر گیا۔ جب واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں کھانے کی بڑی سی ٹرے تھی۔ اس نے ایک ہاتھ سے الماری کو تھوڑا سا دھکا دیا تو وہ کھل گئی اور اس میں راستہ بن گیا۔ میرا یہ دیکھ کر حیرت سے منہ کھل گیا کہ الماری میں تہخانہ تھا۔ میں بھی 2 منٹ کے بعد اس کے پیچھے پیچھے اس الماری سے تہخانے میں چلی گئی۔ سیڑھیوں سے نیچے اتری تو نیچے کا منظر دیکھ کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ نیچے میرے شوہر کی تینوں بیویاں رسیوں میں قید تھیں اور وہ باری باری سب کو کھانا دے رہا تھا۔ میں یہ سب دیکھ کر چیختے ہوئے باہر بھاگی اور خالہ کو آوازیں دینے لگی۔ کچھ ہی دیر میں سب گھر والے اکٹھے ہو گئے اور کچھ ہی دیر میں سارا گھر نیچے تہخانے میں جمع تھا۔ ان تینوں لڑکیوں کو نکال کر اوپر کمرے میں لایا گیا تو حقیقت کھلی۔ اس کی پہلی بیوی روتے ہوئے کہنے لگی کہ یہ شخص سائیکو اور پاگل ہے۔ یہ امریکہ میں کسی لڑکی سے محبت کرتا تھا جس نے اسے دھوکہ دیا تھا۔ اس دن کے بعد سے یہ ساری لڑکیوں کو ویسی ہی بے وفا اور دھوکے باز سمجھنے لگا ہے، اس لیے یہ شادی کرتا ہے اور اپنی بیوی سے اس لڑکی کا بدلہ لینے کے لیے
اسے قید کر دیتا ہے۔ خالہ کہنے لگی کہ اس لڑکی کے جانے کے بعد یہ ڈپریشن میں چلا گیا تھا، لیکن اب مجھے لگا تھا کہ یہ ٹھیک ہو چکا ہے۔ میرے شوہر کا جب راز کھلا تو وہ چیخنے چلانے لگا۔ ہم نے اسی وقت اسے ہسپتال داخل کروا دیا۔ اس کی باقی بیویوں نے طلاق لے لی۔ خالہ نے اپنے وعدے کے مطابق مجھے آدھی جائیداد دے دی تھی۔ میں اب ڈاکٹر بن رہی ہوں اور میں نے اپنے شوہر سے طلاق نہ لی۔ خالہ اور میں مل کر اس کا علاج کروا رہے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ وہ بہت جلد ٹھیک ہو جائے گا۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہو تو لائک کرنا اور کمنٹ کرنا ہرگز نہ بھولیے گا، اور اگر آپ مستقبل میں بھی ایسی کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے گھنٹی کا بٹن ضرور دبائیے گا۔ اللہ حافظ۔